مراد راز صاحب آپ بڑی بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. What happened? دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ تھنگ از کہ میں تو ادھر موجود ہی نہیں تھا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، نہ اس کے قریب. The thing is کہ جو کالز ہیں وہ بھی جب ویریفائی بعد میں کروائی گئی ہیں تو اس کا بھی ساری ایکسپلینیشن بیٹھ کے آگے پیچھے جو بھی یہ پریس بات چیت تھی کانفرنس سے پہلے غلط ثابت ہوئی یا پریس کانفرنس کے بعد؟ both there were things کہ جو اس سے پہلے بات ہوئی اور اس کے بعد بھی. سو اس لیے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں the reason being کیونکہ جب چیزیں یہ سب چیزیں جب ان چیزوں پہ پروٹیسٹ وغیرہ میں آئی واز اور کچھ لوگ بھی جو کہ ایم پی اے منسٹر لیول کے تھے وہ کبھی بھی بلیو نہیں کرتے تھے ہمیں کسی ایکسٹریم پہ جانا چاہیے. سو the 24 فون کالز وہ جس میں کہا جا رہا ہے فسادیوں سے رابطے میں تھے. You were not there چلیں but you were talking to these people. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 نہیں وہ 8 کی بات کر رہے ہیں, 8 مارچ کی بات. وہ تو اکثر لوگوں کی 8 کے اوپر ہے. You are not the only one because they believe کہ 8 کو پلاننگ ہوئی ہے. This is the whole argument. نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری 9th میں کی اگر کالز وہ تو میرے پاس ہیں وہ تو میں کسی کو بھی دکھا سکتا ہوں کیونکہ اس وقت 8 مئی کی کالز نہیں ہیں, یہ وہ 8 مارچ کی بات کر رہے ہیں. اوکے 8 مارچ سو اس لیے جی 8 مارچ کی بات کر رہے ہیں. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی واز ون آف دوز پیپل جن کو ہمیشہ ایکسٹریم کے پروٹیسٹ سے 12 سال تو ہم نے سڑکوں پہ گزارے ہیں, میں نے 15 سال پی ٹی آئی میں لگائے ہیں. کبھی بھی ہم اس ایکسٹریم پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے جس ایکسٹریم پہ چیزیں چلی گئیں. That's okay but sorry میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی, آپ اس سے بھی بات کریں. But my question is کہ then you are saying کہ آئی جی صاحب نے غلطی سے آپ کا نام ڈالا ہے. آئی جی صاحب کو کلیریفیکیشن بات میں اب میں آپ کو بتاؤں کیوں. Sir, there should be a legal process. You can't just say کہ میں نے کو جا کے بتا دیا مجھ سے نہیں ہوا. نہیں جی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں لاہور کی جو لیڈرشپ تھی ہر پروٹیسٹ میں جب بھی پروٹیسٹ ہوتا تھا تو ہم لوگ obviously بیچ میں انوالو ہوتے تھے کیونکہ میں منسٹر تھا, اس سے پہلے بھی میں ایم پی اے تھا. سو اس لیے وہ ایک جنرلائز نام جو ہوتے ہیں سب کے آپ نے دیکھا کہ وہی آئے جو ایم این ایم پی ایز یا منسٹر لیول کے لوگ تھے. سو نام ہمیشہ آپ کے ان چیزوں میں آتے ہیں کیونکہ obviously you are the only 6 or 7 elected اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ایسے ہی آ گیا, ہم بھی پیسفل پروٹیسٹ میں شامل تھے. ان کو آ کے دکھانے چاہیے, ویریفائی کرنے چاہیے اپنے بالکل اپنی کالز کو بالکل دکھانا چاہیے. میں تو But the argument is sir, let me the other side's argument is کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے ان کو نکل جاتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے وہ پھر اس میں ہیں. This is the argument. You can reply to that. بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے. جو میرے اوپر کیسز تھے ایف آئی اے وغیرہ سب کیسز میرے چل رہے ہیں. وہ سارے کیسز جو ہیں کتنے کیسز ہیں اسی طرح کتنے کیسز ہیں میرے لوئر کو پتا ہوگا, پہلے 11 تھے, اب میرے خیال سے شاید یا 12 تھے پہلے, اب شاید 4 ہیں یا 5, اسی طرح کچھ چلتے رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو ختم کرتے جاتے تھے اور پھر دوسرے آ جاتے تھے. سو اس لیے ایک سسٹم چل رہا ہے پورا کیسز کا. کوئی کیس یہ ہمارا ایک سال سے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ. کس چیز کے بعد جی؟ پریس کانفرنس کے بعد کیا کوئی ڈیٹ میں کیس ہے؟ نہیں پریس کانفرنس کیے ہوئے تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, ابھی 3 ہفتے میں تو شکر ہے کوئی کیس نہیں ہوا. سو اس لیے اب کیسز تو ہمارے 1 سال سے ہو رہے ہیں جب سے آپ کو پتا ہے کہ اوپر والی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, پھر ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, اس کے بعد کیسز ہی کیسز تھے. میں روز حاضریوں کے لیے جاتا تھا, ATC بھی گیا ہوں, لوکل ہائی کورٹ بھی گیا ہوں, سب جگہ گیا ہوں. مراد صاحب you realize کہ اب تو پی ٹی آئی is in hot waters. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. 9 مئی کو کدھر تھے آپ؟ نہیں دیکھیں یہ نہیں تھا کہ آپ کو ہم تو کبھی کیونکہ I was never part of these meetings or anything like that کہ اگر یہ پلاننگ کہیں پہ ہوئی بھی ہے اور سب کچھ ہے میں تو اس کا پارٹ تھا ہی نہیں. Were there meetings جہاں پہ یہ پلاننگ ہوئی؟ I was never the part of this thing. I don't know, میں یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کہیں پلاننگ ہوئی ہے کہیں میٹنگ ہوئی ہے, میں تو اس کا حصہ نہیں تھا. مجھے تو یہ پتا ہے کیونکہ مجھے کدھر تھے آپ 9 مئی کو جی میں لبرٹی تھا, لبرٹی سے واپس گھر چلا گیا. سو کس وقت گئے آپ گھر واپس؟ میرے خیال سے میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ تھا دوپہر کو, اور پھر وہیں سے آئی تھنک اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد
وہیں سے لبرٹی سے ہو کے پھر میں گھر چلا گیا. کیونکہ آپ کو ایک اور بڑی کرٹیکل آپ گھر گئے مایوس ہو کے یا ناراض ہو کے؟ ڈیڈ یو ٹویٹ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ روکو مت کرو؟ نہیں، میری بات تو سنیں. اتنی زیادہ میری بات سن لیں آپ ذرا. The reason being 10 سال کے بعد میں 2 دفعہ الیکٹ ہوا لاہور میں، اور تیسری دفعہ بالکل عید پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ there are certain group of people who made sure کہ I do not get the ticket this time. حالانکہ I was a minister twice. جی تو میں ابھی اسی میں تھا، اور میں بیٹھا ویسی میٹنگ کر رہا تھا، ویسی بات چیت ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے تھے. تو میں تو ویسے ہی I was mentally that disturbed کہ یہ ہوا کیا ہے، کس طرح ہوا ہے. ڈفرینٹ ڈسکشنز میں تھا، مجھے کچھ چیزیں پتہ لگ رہی تھی کہ اندر کیا ہوا، سب چیزیں کیا ہوئیں، اور ہمیں وہاں پہ زمان پاک جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اندر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے مراد صاحب، اٹ میکس سینس. آپ نے کہا میری تو آلریڈی ریزنٹمنٹ تھی، میرا تو کوئی اتنا لو لاس نہیں تھا. بٹ مائی کوسچن ہے سر، جن کا تھا، جن کو ٹکٹ ملے تھے، کیا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ رکو، واٹس گوئنگ آن؟ ڈو یو تھنک کہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ فریحہ، میں آپ سے ایک چیز بڑی سے بتاؤں کہ کون اپنے ملک کو چلتا دیکھنا چاہتا ہے. مجھے صرف یہ کوئی اس لیمٹ پہ جانا چاہتا ہے کبھی بھی اس طرح کی سوائے چیز. حماد ازہر Nobody wants that. کس نے ٹویٹ کی، کس نے کہا کہ مت جائیں؟ ایک وہ آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں مت جائیں، یاسمین راشد صاحبہ، اور ایک حماد ازہر صاحب کی ٹویٹ ہے. کوئی اور ہے مجھے اگر بتائیں کہ کس نے کہا کہ رک جائیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں جا رہے ہیں، ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں جا رہے ہیں. مجھے تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہاں جا رہے ہیں. مجھے تو یہ میسج آتا ہے کہ لبرٹی میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو میں تو پہلے بھی وہاں سے ہو کے گھر آ چکا ہوا تھا، اور پھر میں گھر سے میں نے کہا چلو یار لبرٹی بلایا جو ہماری ہمیشہ کی جگہ، جا کے وہاں پہ شکل دکھا دیتے ہیں. اینڈ دین وہی جو ہمارا پروٹیسٹ کا ہر دفعہ ہوتا ہے، جائیں جا کے وہاں کھڑے ہوں، پروٹیسٹ کیا، واپس گھر آ گئے. دیٹس اٹ. اور تو کچھ بھی نہیں تھا. دیٹ واز اٹ. تو کسی کو یا تو پتا ہو کہ کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں یا انسٹالیشنز پہ جا رہے ہیں، مجھے تو ایسی کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی. So I don't know where all this came from. تبھی جب آپ میرے سے پوچھتی ہیں نا کہ یہ پہلے پلاننگ ہوئی، I was never part of it, so I don't know کہاں پہ ہوئی پلاننگ. کہاں پہ بھی ہوئی ہوگی پھر ان کو پتا ہوگا، اور اینڈ پہ لوگ پہنچے تو ہیں نا پھر. So اس وقت I want to speak here. جی بگڑے صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ مراد راز صاحب کو نہیں پتا ہوگا، لیکن there was a very clear planning. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. They got a sufficient prosecution evidence available کہ کیا پلاننگ تھی، کس کس کو انسٹرکشن پاس ہوئی تھی، کیا میسیجز تھے، مراد سعید کے کیا میسیج تھے، اس کے بعد ان کے زمان پاک سے کیا میسیج تھے، اور باقیوں کیا میسیج تھے. آئی تھنک دیکھیں، جو ملٹری ایکشن کر رہی ہے وہ کرے گی جس کے اوپر پراپر پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہے. دیٹ از ہاؤ آئی فیل کہ اسی طرح جو پرائیویٹ سول آرگنائزیشنز ہیں یا جو وہاں انکوائری ہو رہی ہے، دے شوڈ آلسو بی انشورنگ کہ کوئی نا حق کسی کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. دیر بھی ایگری، اور یہی ہوگا. آرمی میں بھی ایسی ہوتا ہے. اب یہ ایک کنسیپشن جو ہے نا ملٹری کورٹس کی، کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دے آر ویری فیئر. آپ کے سامنے گلبشن یادیو کی مثال ہے کہ آئی سی جے نے ایک اس میں نقص نکالا تھا کہ اس میں کہیں پروسیکیوشن ویک ہے، کہیں ڈیفینس ویک ہے، کوئی ایویڈنس مسنگ ہے. لائک وائز صرف اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کیس سول کورٹ میں چلے گا 6 سال چلیں گے، تو اس کا جو اسپیکٹ ہوتا ہے سزا کا وہ ختم ہو جاتا ہے. دیٹ از اے پرپز. اور اس پہ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. آپ ڈی جی آئی پہ نے بڑی کلیئر بتائی وہ لاٹ آف ریمیڈیز. تو اونلی تھنگ از کہ لائر بھی آپ کو دیا جاتا ہے اپنی مرضی کا، جس کو مرضی رکھیں. یہ کانسیپٹ ختم کر دینا چاہیے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہوتا. تو آئی تھنک آئی تھاٹ کہ یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. ٹھیک ہے، تھینکس فار اور دس میں ایک بات کہہ کلیریفیکیشن. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ ہے تو پکڑا ہوا ہے نا. I mean آپ ایسے ہی تو نہیں لوگوں کو پکڑ کے رکھ سکتے. There must be something they have that obviously انہوں نے پبلک تو نہیں کرنی ہر چیز، کہ اگر کسی کے خلاف ایویڈنس ہے، کوئی فون یا کوئی کانورسیشن ہے، they are not going to advertise it کہ جی ہم ٹی وی پہ دکھا دیں سب چیزیں یا سوشل میڈیا پہ دکھا دیں. ان کے پاس ضرور کچھ ہوگا تو اتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، یا جو بھی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ there must be something. So اس لیے And is this in any way related جو استحکام پارٹی کی ایک دم سے میکنگ ہے یا استحکام پارٹی کی ایک دم سے جوائننگ ہے، are the events related to that?
دا ایونٹس اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب اس ایکسٹریم پہ چیزیں چلی گئیں تو آئی تھنک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز سے بالکل اگری نہیں کرتے تھے.